الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم وصلى الله تعالى على أفضل الرسل وصلى الله تعالى على خاتم الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل ذول من الأحوال مقتحم. معزز سامعین، بزرگان دین، محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محض اپنے فضل سے عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر احسان عظیم ہے۔ رمضان شریف اللہ کی نظر میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان شریف کوئی عام مہینہ نہیں ہے، کوئی عام عبادتوں کا مہینہ نہیں، بلکہ عبادت کا سیزن ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان اللہ نے خصوصی طور پہ اس امت کو دیا ہے۔ روزے پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے دیے تھے۔ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں ہم سے کہیں زیادہ تھیں۔ وہ کہیں آگے تھے۔ ان کی مشقتوں کا اندازہ لگائیں تو ہم کہتے ہیں ہم بہت پیچھے گئے۔ ان کی عمریں بہت بڑی تھیں، ہم بہت پیچھے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت آگے لانا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتنا آگے لانا تھا، اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر جناب محمد مصطفیٰ دستک دیں گے۔ آئے سب انبیاء کے بعد، لیکن جنت کا دروازہ سب سے پہلے دستک دیں گے، اور میرے پیغمبر کی دستک پہ جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اور جب تک حرمت الجنت علی الانبیاء کلہم، تمام انبیاء پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا، جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں۔ ہم آئے سب کے بعد ہیں، ہمارے بعد کی امت میں میرے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ مجھ پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے اور تم پر اللہ نے امت کو ختم کر دیا ہے۔ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں سارے انبیاء جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگرچہ آدم کا مقام بہت اونچا ہے، اگرچہ نوح کا مقام بہت اونچا ہے، اگرچہ سلیمان علیہ السلام اور باپ اور بیٹے بڑا مقام اونچا ہے، حضرت یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق سب کا مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اپنے اپنے مقامات رکھتے ہیں، لیکن محمد کریم کا مقام امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء،
حبیب کبریا رحمت للعالمین ساری کائنات سے اللہ کی نظر میں زیادہ ہے۔ فرمایا جب تک میرا لاڈلا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائے تب تک انبیاء بھی نہیں جا سکتے، اور جب تک میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امتی روزے دار، نماز، زکوٰۃ، اخلاق، کردار، اقوال، اطاع ہر چیز میں نمایاں صفت رکھنے والے، جب تک یہ امت جنت میں نہ چلی جائے باقی امتوں پر جنت حرام ہے۔ میرے محترم عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ مقام تھوڑی دے دیا، ایسے رمضان تھوڑی دے دیا۔ رمضان اس لیے دیا سابقوا الی مغفرۃ وجنۃ، اب دوڑ لگاؤ میری جنت کی طرف۔ رمضان اس لیے آیا ہے، جب رمضان آیا فتحت ابواب الجنہ، پہلی امتوں کے لیے نہیں کھلے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہمارے ان کے روزوں میں ٹائمنگ کا فرق تھا اور تعداد میں فرق تھا، لیکن اس امت کے لیے کیا فرمایا؟ جب رمضان آیا فتحت ابواب الجنہ، ساری جنت کھول دو، ساری جنت کھول دو، ثمانیۃ الابواب، 8 دروازے کھول دو، کس کے لیے؟ اس امت کے مرد اور عورتوں کے لیے کھول دو۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ بند نہ کیا جائے۔ یہ خدائی اعلان ہے، خدائی اعلان ہے جنت کے سیکورٹی گارڈ کے لیے، یا رضوان یا ربی، فرمایا افتح ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا، کوئی بند نہیں ہونا چاہیے جب تک رمضان نہ گزر جائے۔ یہ جنت کھلی ہوئی ہے، انسان سوئے ہوئے، اللہ جاگ رہا ہے، جنت انتظار کر رہی ہے، مسحریاں سجی ہوئی ہیں، اور روزے داروں کی زوجیں مسحریوں پر بیٹھ کر روزے والوں کا انتظار کر رہی ہیں، جیسے دلہن انتظار کر رہی ہوتی ہے، آج انتظار ہو رہا ہے۔ جنت کھلی ہوئی ہے، اللہ نے دنیا دے کر سجا کر جنت کو آراستہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور کھولے ہوئے سابقوا الی مغفرۃ وجنۃ، دوڑ لگاؤ اب جنت کی طرف۔ دوڑ کیسے لگے؟ اللہ کیسے لگائے دوڑ؟ روزہ جنت کی طرف دوڑ ہے، 20 رکعت نماز تراویح جنت کی طرف دوڑ ہے، زبان سے غلط لفظ نہ بولنا روزے میں جنت کی طرف دوڑ ہے، اپنے قرآن کی تلاوت جنت کی طرف دوڑ ہے، تسبیح سبحان اللہ، ارے وائی فائی بند کرنا یہ جنت کی طرف دوڑ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں آتا ہے یہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لگایا کرتے تھے، تو حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان، پہلا رمضان ہو، فرسٹ رمضان ہو، پہلی رات ہو، جنت کھل گئی ہے انتظار میں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ جہنم بند ہوئی ہے، اپنے آپ کو جہنم نہ بنائیں، اپنی ذات کو جہنم نہ بنائیں، اللہ نے جہنم تو بند کر دی۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، میرے پیغمبر کے فرمانے، الفاظ بھی میرے پیغمبر کے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی دروازہ کھلا نہ ہو۔ اگرچہ یہ امت کتنی بڑی پاپی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہو، کتنے تم نے گناہ کر لیے، وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُكَ إِلَىٰ عِنَانِ السَّمَاءِ، اگرچہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو جا لگے، وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُكَ مِثْلُ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، اگرچہ تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو گئے ہوں، وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُكَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو گئے ہوں، آ جاؤ معافی مانگو، اور غفرت لک فلا ابالی، میں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ جہنم بند ہے، اپنے آپ کو جہنم نہ بنائے، اپنے آپ کو جہنم نہ بنائے۔ پہلی رات ہے، پہلا رمضان ہے، پہلا رمضان جنت کو کھلا گیا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو رمضان کی رات ہے، پہلے رات آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، رمضان کی رات کو پائے اور اس میں ایک سجدہ کر جائے، ایک سجدہ اللہ کی طرف سے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں سجدے پر لکھی جاتی ہیں، ایک کچھ سجدے پہ 1500 نیکیاں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور وہیں جو ہے نا وہ تراویح جس نے 20 رکعت نماز پڑھی اس 40 سجدے کیوں، اس کی نیکیاں کہاں جا لگیں گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے رمضان کی رات میں ایک سجدہ اگر کوئی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یاقوت اور زمرجد کا ایک محل عطا فرماتے ہیں جنت میں۔ جنت کھلی ہوئی ہے، پلاٹنگ ہوئی ہے، اب صرف جو ہے نا وہ الاٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے نام الاٹ
فائلیں اٹھا کے نہیں پھرنا پڑے گا. الاٹ جنت میں پلاٹ کیسے مل رہے ہیں؟ آپ کہیں ادھر جائیں نہیں، آؤ جو مسجد کی طرف، یہاں پلاٹ بک رہے، بک نہیں رہے، نام ہو رہے، دیے جا رہے ہیں. ایک سجدہ کرنے والے کو جنت میں ایک گھر دیا جاتا ہے، اور وہ گھر ایسا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے 60,000 دروازے ہیں، 60,000 دروازے ایک سجدہ کرنے والوں کو مل رہا ہے. یہاں پائی پہ لڑائی ہو رہی ہے، چپے پہ لڑائی ہو رہی ہے. پتہ نہیں شام کو، آج دن میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے، شام شاید قبر میں گزرے، شاید کے تاریکی میں گزرے، شاید کے تختوں کے نیچے اور ٹنوں مٹی کے ڈھیر کے نیچے جو ہے نا وہ آج کی رات آ جائے. یہاں چپے پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اللہ وہاں ایک سجدے پر یاقوت کا محل دے رہے، اس کے 60,000 دروازے، اور ہر دروازے کے سامنے سونے کا مزید ایک محل بنا ہوا. ایک گھر ہے جس کے 60,000 دروازے جو یاقوت کے، جہاں دروازے کھل رہے ہیں، آگے سونے کا بنا ہوا ایک محل دیا جا رہا ہے. آج صرف ایک چھلا انگوٹھی اور جو ہے نا بھائی ایک پہننا بھی سونے کا مردوں کے لیے نجائز اور حرام ہے، خریدنا مشکل ہوا جاتا ہے. اللہ وہاں پورا محل دے رہے، ایک سجدے کا عوض دے رہے. اگر ابھی بھی نہ لے، اگر ابھی بھی معافیہ نہ ہو، اگر ابھی بھی مغفرت نہ ہو، پھر میں بھی اپنی قسمت پہ رہوں، آپ بھی اپنی قسمت پہ روئیں. وہ میرا نبی لے کر دے گیا، اس نبی کے طفیل یہ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. لیکن آج ہم اگر نہ لیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا تو ہم نے پڑھنا اوکھا کام نہیں. ارے اوکھا کام نہیں ہے بابا، نیت ٹھیک کرو. ایک اور جب روزے اگلا دن چڑھے، رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، سجدہ کرنے آیا ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا جو رمضان کی رات میں ایمان کی نیت سے، ایمان ٹھیک ہے اس کا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں جانتا، پیغمبر کے ساتھ کسی کو نبوت میں شریک نہیں کرتا، ایمان ٹھیک ہے، اس ایمان کی کیفیت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے، غفر له ما تقدم من ذنبی، جاؤ یہ بھی اعلان پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. امام بخاری نے روایت کو نقل کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام مسلم نے بھی نقل کیا اس روایت کو. غفر له ما تقدم من ذنبی، صغائر معاف ہو گئے. بھلا ایسا کوئی کرتا ہے؟ ایسا کوئی دیتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات دے رہی ہے. غفر له ما تقدم من ذنبی. اگلے دن روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم سے انسان کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ جتنا حدیث شریف میں آیا، کوا پیدا ہو اور پیدائش سے اڑنا شروع کرے، جوانی گزر جائے، جوانی سے بڑھاپا آ جائے اور اڑتے اڑتے مر جائے، جتنی وہ مسافت طے کرے گا کوا، ایک دن کے روزے سے اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے. یہ لگی دائما دن اور رات میں ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ. میں کہ رات میں سجدہ کرے وہ انعام تھا، اگر دن میں یا رات میں اس کے علاوہ کوئی ایک سجدہ کرے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ اس سجدے کے عوض جنت میں ایک درخت ایسا اگا دیتے ہیں اس کے نام کا کہ اگر 500 سال تک گھوڑے پر بیٹھنے والا سواری کرتا رہے، وہ جنت کے گھوڑے آج کے BMW اور مرسیڈیز سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں. 500 سال تک بھی چلتا رہے، 500 سال پہ دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہو. روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی عبادت کو روک دیتے. اب اپنی عبادتیں چھوڑ دو. جس میری امت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں نے روزہ رکھا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو. صبح سے لے کر شام تک روزے دار کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان اور بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. آج پھر ہمیں نمازیں پر روزے کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے.
گرمی ہے بابا، گرمی کا ہے، چلو 1443 سال قبل مدینہ کی سرزمین پر صحابہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، میرے پیغمبر پاک علیہ السلام بھی روزے، جہاد بھی کیا کرتے تھے، سارا دن جہاد ہے اور سارا دن روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ روزے کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو، لیکن روزہ نفلی روزے بھی نہیں چھوڑے، فرض تو کجا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ ساری امت کی مائیں، اتنے روزے نفلی روزے، صرف نفلی روزے، پوری گرمیوں میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا عظیم انسان ہے، نفلی روزے پہ نفلی روزے چل رہے، انتقال ہونے لگا، اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، فرمایا بیٹا میرا سر اتار کے زمین پہ رگڑ دے، میرا سر اپنی گود سے نکال کے زمین کے اوپر مٹی، مدینہ کی مٹی پہ خاک پہ رکھ دے، اور اپنے گالوں کو مٹی سے جو ہے نا وہ بار بار رگڑنے لگے۔ پوچھا ابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری سلطنت کو قبول کر لیا، میرے روزوں کو قبول کر لیا تو میں پھر بہت بہتر ہوں، اور اگر میں قبول نہ ہوا تو پھر مجھے یوں ہی مٹی میں ذلیل ہونے دے۔ جب انتقال ہو رہا تھا اپنے بیٹے سے کہا انتقال کرتے کرتے، یہ صحابہ تھے، یہ ایمان کی صحیح تصویر تھے، یہ شریعت کی صحیح تصویر تھے، یہ شریعت کی تفسیر بھی تھے، تصویر بھی تھے۔ فرمایا بیٹا سر نیچے رکھا، فرمایا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، تجھے وصیت کرتا ہوں، میری وصیتوں کو پلے باندھ لینا۔ فرمایا ابا کیا وصیت ہے؟ فرمایا ایمان کی صفات کو لازم پکڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں ایمان کی صفات کو لازم پکڑنا۔ بیٹے نے پوچھا ابا ایمان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ایمان کی صفت یہ ہے گرمیوں کے لمبے لمبے دن ہو اور روزہ رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ کہہ رہے بیٹے لمبے لمبے دن ہو، تیرا جگر تڑپے گا، پیاس لگے گی، زبان تالو سے چمٹے گی، اللہ کی رحمت جھوم کر اترے گی تمہارے اوپر۔ دوسرا فرمایا بیٹا تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، کبھی بھی کسی مسلم پر نہیں، اللہ کے دشمنوں پر چلے۔ نمبر 3 وصیت فرمایا ایمان کی صفت یہ ہے مصیبت آ جائے تو صبر کرنا۔ چوتھا فرمایا بیٹا ایمان کی صفت یہ ہے نمازوں میں تاخیر نہ کرنا۔ اگلا فرمایا بیٹا ایمان کی صفت یہ ہے کبھی شراب کی طرف منہ لگا اور ہاتھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، نظر اٹھا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول روزہ رکھا کرتے تھے، لمبے لمبے روزے غشی کھا کے گر جایا کرتے تھے، نفلی روزے۔ فرض تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ انتظار کیا کرتے تھے رمضان کا، نفلی روزے گر جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن نفلی روزہ بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کے اندر ایمانی صفات تھی۔ آج ہم پیچھڑتے روزہ رکھنا پڑے گا، تراویح پڑھنی پڑے گی، ارے اللہ دے کیا رہے وہ تو دیکھو، اللہ دے کیا رہے، چونکہ ہماری نظر دنیاوی اور مادی اسباب کو دیکھتی ہے، اس کے بعد جو جہاں شروع ہونا ہے اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے، اس طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو سمندر کے جہاد پر بھیجا، سمندری جہاز پہ جا رہے تو سمندر کے اندر سے آواز آئی، حضرت کئی حدیثی کتابوں میں بات موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا آواز آئی، جانتے ہو اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ سمندر سے آواز آ رہی غیب سے، جانتے ہو اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں تمہیں وہ اللہ کا فیصلہ سنو، یہ غیب سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ نے فرمایا ہاں ضرور سنائیے۔ فرمانے لگے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اپنے ذمے لیا ہے، جو کوئی لمبے لمبے گرمیوں کے روزے رکھے اور پھر پیاس لگے، مجھے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ایسے لوگوں کو بروز قیامت ضرور میں اپنے حوض سے سیراب کروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ ہمیشہ اسی طرح روزے میں رہے، ہمیشہ روزے۔ صحابہ کو روزے سے بڑا عشق تھا۔ روزہ عبادتوں کا پہلا دروازہ ہے، باب اول ہے، عبادت میں باب اول روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کی نفسانیات اور خواہشات ملتی ہیں، ملیاں میٹ ہوتی ہیں، پھر اللہ کی ذات دل میں اترتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو کیا پتا کہ مسکین کیا ہوتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ فقیری اور یتیمی کے دھکے کیا ہوتے ہیں۔ جب پیٹ میں جو ہے نا وہ بھوک لگی ہو، پھر آہو فغان اور فریادیں کرتے ہیں، پھر اللہ ملتے ہیں۔
ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے لکھا ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا اور جنت کی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا، برابر میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی اور شراب کی نہر جنت میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ دنیا میں قرآن نے 4 مرتبہ حرام کی ہے اور تورات نے 25 مرتبہ حرام کی ہے اور دنیا کے ہر دھرم نے حرام کی ہے شراب۔ آج مسلمان فخر سے پیتا ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہر گناہ کی جڑ یہ ہے۔ تو جنت کے شراب کی جو ہے نا وہ نہر کے کنارے جنتی بیٹھا ہوگا، جنتی بیٹھا ہوا میاں بیوی، جنت کی عورت اس کو جان بھر بھر کے دے رہی ہے اور پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر جنتی عورت پوچھے گی اس سے، جنتی سے پوچھ رہی ہے، ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں، پوچھ رہے گی اللہ کے ولی میرے سرتاج، جانتے ہو اللہ نے میرا نکاح آپ سے کیوں کیا؟ میرا نکاح، یہ میاں بیوی کی پیار کی باتیں، وہ جنتی عورت کی، جانتے ہو اللہ نے آپ سے میرا نکاح کیوں کیا ہے؟ وہ جواب بھی خود دے گی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے کیوں کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ لیکن تو نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور روزہ جون جولائی گزر چکے گے، اپریل کے روزے آسان روزے، تو نے روزہ رکھا ہوا، لمبے لمبے دن تھے، تو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، تیری جو ہے وہ زبان تانوں سے چمٹ چکی تھی اور تیرا جگر پیاسا تھا، اس حالت میں تو جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، لیکن یہ عزم اور ارادہ تھا میرے اللہ کا حکم ہے میں پورا کر کے رہوں گا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھ میرا بندہ میرا نام پر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں فقد غفرت، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے اور جنت کی عورت سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ یہ روزے کے بدلے ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، روزے پہ اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب پہلا دن ہوتا ہے، پہلا روزہ رکھا ہو، اللہ یہ انعامات دے جا رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی طور پہ رمضان شریف میں 5 انعامات سے نوازا ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ وہ امتیں بڑی محنتیں کرتی رہیں، بڑے مشقتیں، لیکن جو انعامات اس امت کو رمضان شریف میں دیے گئے ہیں وہ پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبل، اللہ نے میری امت کو رمضان شریف میں 5 انعامات سے نوازا ہے، لم تعطہن امت قبل، جو پہلے کسی کبھی امت کو نہیں دیا۔ نمبر 1 خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی سمیل اور بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، معدہ خالی رہے اور بہت دیر تک خالی رہے، جب بہت دیر تک خالی رہتا ہے تو اسے سمیل پیدا ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے منہ سے نکلنے والی سمیل بھی مشک و عنبر سے زیادہ اچھی لگتی ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے روزے دار کی سمیل۔ اور یہ والا پروٹوکول اور یہ عزت اللہ نے پہلے کسی امت کو نہیں دی، یہ خصوصی اس امت کا تغمہ امتیاز ہے، کسی امت کو نہیں دی اللہ نے پہلے۔ نمبر 2 فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، سمندر کی مچھلیاں اور فرشتے بھی اور ساری کائنات بھی، خصوصی طور پہ سمندر کی مچھلیوں کا ذکر کیا، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی۔ ساری کائنات، پہلے میں نے روایت ذکر کی اس میں فرشتے ذکر کر رہے تھے، اور آج اور اب اس روایت میں تستغفر لهم الحیتان، سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ ان امت کو، اس امت کے روزہ داروں کو معاف کر دے، اس امت کے روزہ داروں کو معاف کر دے۔ وتستغفر لهم الحیتان، فرمایا کیوں کر رہی ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالی کسی ایمان والے سے محبت کرے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کریں اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جاتے ہیں اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ ایمان
اور عمل صالح کی برکت ہے، ایمان اور عمل نیک اعمال کی برکت ہے، اللہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل سے فرماتے جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ پھر جبرائیل کے بعد آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، سارے فرشتوں تم بھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ کیوں؟ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان بھی ٹھیک ہے اور اعمال بھی، اور اعمال میں اول نمبر پر نماز، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ، تیسرے نمبر پر حج، پھر روزے روزے بھی پورے ہیں، اللہ بھی محبت کر رہے ہیں، جبرائیل بھی محبت کر رہے ہیں اور سارے فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں۔ پھر یہ محبت آسمانوں تک نہیں، زمین پہ بھی اتر آتی ہے، زمین پہ بھی اتر آتی ہے، زمین پہ بھی اللہ محبت کا اعلان فرما دیتے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تم بھی محبت کرو۔ اگر یہ محبت کا انداز دیکھنا ہو پھر چلو افریقہ کے جنگلوں کی طرف، پھر چلو افریقہ کے جنگلوں کی طرف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا دور خلافت ہے، صحابہ اکرام کو افریقہ کے جنگلوں میں اتار دیا، 19 صحابہ تھے، 19 صحابہ، باقی سارے تابعین کا لشکر تھا۔ افریقہ کے جنگل میں صحابہ پہنچے گئے، صحابہ جب پہنچے وہاں چھاونی بنانی تھی، یہاں سے دوسرے علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہاں سے ایمان کی دعوت پھیلے گی، یہاں مرکز بنے گا، یہاں سے پھر ایمان اور عمل صالح کی دعوت پوری دنیا میں اور افریقہ کے جنگلوں میں گھوم جائے گی۔ جب صحابہ وہاں بیٹھے، وہاں پر تو جو نا وہی جنگل کے جانوروں کا بسیرا تھا، قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، قربان جائیں صحابہ کے اعمال پر۔ 19 صحابہ نے دعا کی ہے، دعا کرنے کے بعد صحابی نے اعلان کیا یا ایتھا السماء الارض، اے زمین کے جانوروں، اے افریقہ کے جنگل میں بسنے والے جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کے شاگرد ہیں، ہم مدینے والے کے صحابی ہیں، مدینہ سے ایمان کی دعوت لے کر افریقہ کے جنگلوں تک آ چکے ہیں۔ یا ایتھا السماء الارض ارتحلوا عنا، یہ جنگل خالی کر دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ فما وجدناہ بعد ذلک قتلناہ، اس کے بعد اگر کسی بھی جنگلی جانور کو ہم نے دیکھ لیا صحابہ کی تلواروں سے قتل ہو جائیں گے۔ اللہ بھی گواہ ہے، آسمان و زمین بھی گواہ ہے، تاریخ نے اپنے امانت دار سینوں میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب اگلے دن صبح چھپ چڑھی ہے تو سانپ نے اپنے بچے کو منہ میں اٹھایا، کینگرو نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور ساری جنگلی جانوروں نے اپنے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جنگلوں کو صاف اور خالی کر دیا۔ یہ صحابہ کے ایمان کی برکت تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جنگل میں راستہ بھول گئے، راستے قافلے سے بھٹک گئے، راستے سے گزر کے جا رہے تھے، آگے جنگل کا بادشاہ کھڑا تھا، کہا میرا راستہ چھوڑ دے، میں مدینے والے کا شاگرد ہوں۔ قربان جائے تاریخ نے لکھا ہے اس نے دم کو ہلایا، سر کو ہلایا اور کہا میرے پیچھے پیچھے آ، تجھے راستے قافلے تک چھوڑ کے جاؤں۔ ایمان اور عمل صالح کی برکت سی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ لوگ بغض رکھا کرتے تھے، جنگل میں گئے تھے، شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہے تھے اور ہاتھ کے اندر ناگ اور جو نا وہ سانپ کو کوڑا بنایا ہوا تھا، ہاتھ کے اندر شیر کو مارنے کے لیے کوڑا جو ہاتھ میں تھا وہ سانپ تھا، شیر کے اوپر سواری بیٹھ کے آ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حیرت ہو گئی ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ایمان اور عمل صالح کی برکت ہے، ساری زمین اللہ نے تابع کر دی۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہو، ایمان والے، اور صحابہ کی ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، صحابہ ایمان والے تھے۔ آج اگر کوئی صحابہ کی ذات پر بد زبانیں کھلے، یقین جانیے یہ دنیا کی سب سے لعین ترین زبانیں ہیں جو صحابہ کی ذات پر بول جائیں۔ فرمایا ایمان والے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، عمل صالح والے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، سارا زمین بھی، آسمان والے بھی، اور محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ زمین سے محبت تجاوز کر کے پہلے خشکی پر محبت تھی، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْإِيتَانِ، اب اس کی محبت اللہ نے جتنے بھی سمندر کے جانور ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈال دی ہے، اس لیے تو دعا کر رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس امت کے روزے داروں کی پہلی خصوصیت یاد کر کے جائیں نا، یاد کر کے جائیں، تب تک منہ سے سمیل نکلے تو بیوی نفرت نہ کرے، بچے نفرت نہ کریں، پاس بیٹھنے والے یہ نہ کہ منہ سے سمیل آ رہی ہے، ارے یہ سمیل دانتوں کی نہیں ہے، یہ معدے کی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ نمبر 2، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْإِيتَانِ، سمندر کی مچھلیاں
بر اور بحر کی ساری مخلوق روزے داروں سے محبت کر رہی ہے۔ نمبر 3 میرے پیغمبر نے فرمایا وہی تیسرا انعام جو اس امت کو دیا، اور پہلی امتوں کو آپ تھوڑا سا بولے تاکہ سوئی نہیں آئے، پہلی امتوں کو جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کو روزے میں پیاسا رہنے کا لطف آئے، بھوک کا لطف آئے، کہ اللہ نے انعام دیا ہے، اللہ نے خصوصی اکرام کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے عرض کرنے لگے کہ ربا میں کوہ طور پہ کھڑا ہوں، آسمان سے تیری آواز چھن چھن کے مجھ تک آتی ہے، کیا میرے بعد کسی اور کو یہ مقام ملے گا؟ زمین پہ کھڑا اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہو، کسی اور کو مقام ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ راز دیا گلا میں پوچھیا کر، فرمایا ربا میں تو اسی بات پہ فخر کیے بیٹھا ہوں کہ اللہ نے مجھے مقام دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آخر میں میرا نبی آئے گا، محمد کریم، اس کی امت آئے گی، اس امت کا میں اکرام کروں گا روزے رکھوا کر، اکرام کروں گا روزے رکھوا کر۔ اکرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ موسم کے مطابق ٹھنڈا گرم پیش کرتے ہیں، اکرام ہے۔ آپ کھانا پیش کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، شہنشاہ اعظم اس امت کا اکرام کر رہا بھوکا رکھ کر، کیا اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ نہیں، وہ اس صفت پر لانا چاہتا ہے، اس نہج پہ لانا چاہتا ہے، تم جنت کے مستحق بن جاؤ، 1 مہینہ بھوکے رہ کر ہمیشہ جنت کے دسترخوانوں پر بیٹھنے والے بن جاؤ۔ فرمایا موسیٰ اس امت کا میں اکرام کروں گا روزے رکھوا کر، روزے کی حالت میں منہ سے سمیل پیدا ہوگی، پیٹ سے سمیل نکلے گی، افطار کا وقت ہوگا، حلال موجود ہوگا، ہاتھ نہیں لگائے گا، افطار کے وقت کپ کپاتی زبان سے، لڑکھڑاتی زبان سے، تالو سے چمڑتی ہوئی زبان سے مجھ سے کچھ فریاد کرے گا، آہ و نالہ کرے گا، مجھے جو ہے نا وہ یاد کرے گا، موسیٰ 70 حجابات اٹھا کر ان کی فریادیں سنو، حجابات سارے اٹھا دوں گا، تیرے اور میرے درمیان حجابات ہیں، ان حجابوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، اس امت کی جو بات ہوگی بغیر حجاب کی ہوگی۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، ان میں سے ایک ہے کہ روزے دار افطار کے لیے بیٹھے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہماری نظر روزہ پہ گئی ہوتی ہے، ہماری نظر سموسے اور پکوڑے اور پتہ نہیں کن چیزوں پر گئی ہوتی ہے، اللہ کی نظر تجھ پہ آئی ہوئی ہے اور تو غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے، ارے اللہ سے نظریں ملا، بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جب بھی افطار پر بیٹھے تو دعا کا رد لانا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس امت کا تیسرا اس امت کا خصوصی انعام وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ پورا سال اور خصوصی طور پر رمضان میں جنت کو روزے داروں کے لیے سنوارتے رہتے ہیں۔ کون سنوار رہا ہے بھائی؟ کون سنوار رہا ہے بھائی؟ اللہ۔ اور کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے سنوارا جا رہا ہے، روزے داروں کے لیے سنوارا جا رہا ہے۔ اور اللہ جنت سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے کہتے ہیں یوشک عبادی الصالحون، ان قریب میرے بندے آنے والے ہیں، ان قریب ان یلقوا علیہم المؤونۃ، اپنے اوپر سے مشقتیں اتار کر کے تیری طرف آنے والے ہیں۔ اللہ پہلے سے انتظامات کر رہے ہیں، گھر میں شادی ہونا کتنا پہلے انتظامات ہوتے ہیں، اللہ روزے داروں کے لیے جنت کو پورے سال سے انتظامات کر رہے ہیں، پورے سال سے انتظام کر رہے ہیں، جنت کو سنوارا جا رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب جنت کو سنوارا جاتا ہے، توجہ سے بھائی سوئے نہیں، جب جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت میرے اللہ کے دربار میں بزبان حال خود کہتی ہے۔ کون کہہ رہی ہے اور کس سے کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے وہ میں عرض کروں۔ جب اللہ جنت کو سنوارتے، بعض روایت میں آتا ہے پورے سال جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور اللہ جنت کی پوری کیا، اب وہ ساری جنت اللہ کے سامنے عرض کرتی اللہ رمضان آ چکا ہے، اپنے ان بندوں میں سے کچھ بندے منتخب کر دے جو میرے حسن کو دیکھیں گے، جو میرے حسن کو دیکھیں گے۔ رمضان شریف میں جنتیوں کا انتخاب ہو رہا ہے، ہم روزے سے منہ موڑے پھریں، تراویحوں کو کہہ لو ہمیں تو ہوتا ہی نہیں ہے، بھائی کیا دے رہے ہیں اللہ، یہ تو لو، جنت دے رہے ہیں، تراویحوں سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ اسی روح گردانی کی وجہ سے ہم نے تراویح مختصر کر دی۔ تراویحوں کی بات تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں کب رہی، ہم وہ کر لیں یہ کر لیں، ہم نے نمازیوں کو نہیں توڑا، ہم نے آپ کو عبادت سے غافل نہ ہونے دیا، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی،
اور آپ کے اعمال کو بھی ہم نے محفوظ رکھا. تراویح مختصر کر دی, تراویح مختصر کر دی. اللہ دے رہے, ہم منہ موڑ رہے. تو جنت خود کہہ رہی, اللہ اس رمضان میں, اس مبارک مہینے میں ان بندوں کا انتخاب کر دے جو میرے حسن کو دیکھے, میرے اندر رہے. حدیث شریف میں ایک اور بھی بات آتی ہے, جنت کے اندر رہنے والی حور اور قصور, جنت میں رہنے والی عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں, وہ اللہ سے عرض کرتی ہیں, اے اللہ آج وقت ہے, ہم بھی بے نکاحی ہیں, ہمارے لیے بھی شوہروں کا انتخاب کر دے, ہمارے لیے بھی شوہروں کا انتخاب کر دے. روزے داروں کا انتخاب ہوتا ہے. پھر رمضان شریف میں, یاد رکھنا, پھر رمضان شریف میں اللہ جنتوں کو انتخاب کرتے ہیں, اللہ شوہروں کا انتخاب کرتے ہیں جنت والی عورتوں کا. لیکن کون؟ نمبر 1 وہ جو رمضان میں گناہ کبیرہ نہ کرے, جو گناہ کبیرہ نہ کرے, جنت اس کے نام ملات ہو رہی ہے. جو گناہ کبیرہ نہ کرے, گالی دینا گناہ کبیرہ ہے, کسی کو کسی کے ساتھ الجھنا اور بلا وجہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر جانا گناہ کبیرہ ہے. جو گناہ کبیرہ نہ کرے, نمبر 2 وہ جنت کا اس کے نام ہو رہی ہے جو رمضان شریف میں کسی بھی نشہ ور چیز کے پاس نہ جائے, نشے والی چیز کے پاس نہ جائے. اور نمبر 3 جو کسی کے اوپر بہتان نہ لگائے, گناہ کبیرہ نہ کرے, نشہ ور چیز کے پاس نہ جائے اور کسی پہ بہتان نہ لگائے. وہ مرد ہو یا عورت ہو جو ان چیزوں سے پاک ہو, اللہ جنت تک دے دیتے ہیں اس کو. اسی رات میں اللہ تعالیٰ شوہروں کا بھی انتخاب کر دیتے. آگے فرمایا جو ان 3 جرائم کا ارتکاب کرے, گناہ کبیرہ کا, نشہ ور چیزوں کا اور بے جنب بہتان بازی کا, دوسروں پر الزام تراشی کا, اللہ تعالیٰ رمضان کی بے قدری کی وجہ سے اس کے پچھلے اعمال بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. پچھلے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں, پچھلے اعمال بھی. تو چوتھا فرمایا اس امت کا خصوصی انعام, وَتُصَفَّدَتُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ, اس رمضان میں اس امت کے لیے خصوصی طور پر جتنے بھی جنات, شیاطین اور شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں, سب کو اللہ جبرائیل کو کہہ کے بیڑیاں ڈلوا کر سمندر میں ڈال دیا گیا ہے. سوال ہوتا ہے گناہ کیوں کر رہے ہیں, پھر گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ 11 مہینے تک گناہ کیا ہے, گناہ کر کر کے ہمارا نفس اپنا شیطان بن چکا ہے, جبکہ حدیث کی روح سے شیطان سارے بند ہو چکے ہیں. ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں, ہمارا نفس اپنا شیطان بنا ہوا ہے, اس لیے گناہ ہو رہے ہیں, مگر نہ شیطان سارے غائب ہو پڑے. موبائل فون پر اس لیے گناہ ہو رہا ہے کہ اس لیے کہ 11 مہینے تک گناہ کیے ہیں. نظر سے اس لیے بے حیائی ہو رہی ہے کہ 11 مہینے کیے, اور حرام کی طرف اس لیے ہاتھ اٹھے 11 مہینے کیے. اور حدیث اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جو کوئی ایک گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد اللہ دل پہ سیاہ تھپا لگا دیتے ہیں, اور اگر توبہ نہ کرے وہ برقرار رہتا ہے, کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جائے پھر شیطان چاہ کھلے ہو چاہ بندے, بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا. اس لیے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. آپ توبہ کا وقت توبہ کریں, دلوں کو پاک کریں. نمبر 5 فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ, جو پچھلی امتوں کو انعام نہیں دیا اس امت کو انعام دیا. 5واں انعام خصوصی طور پر یہ ہے رمضان کی آخری رات میں جتنے بھی روزے دار ہوتے سب کو معاف کر دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, کیا یہ رات قدر والی ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں, انما قضا عملہ, اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے جب کوئی مزدور مزدوری پوری کر لے اس کو پوری پوری مزدوری دے دی جاتی ہے. روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا, تلاوت, ذکر, عبادات, یہ مزدوریاں کی ہیں, اب ان کا بدلہ مغفرت کی جا رہی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ افطار کے لیے بیٹھے ڈیلی کی بیس پر اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں روزانہ افطار کے وقت. اس لیے دعائیں وہاں مغفرت کی مانگی جائیں, اپنے لیے, بڑوں کے لیے, دنیا سے جانے والوں کے لیے, زندوں کے لیے. دوسری حدیث شریف میں آتا ہے افطار کے وقت ڈیلی 6 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. گویا کہ پورے رمضان میں 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہو گئے. تیسری حدیث شریف میں آتا ہے, تینوں کو اکٹھا کیا جائے, تیسری حدیث شریف میں آتا ہے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ڈیلی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں.
سوال یہ ہے آیا میرا بھی نام ان میں لکھا گیا کہ نہیں، آپ کا بھی نام لکھا گیا کہ نہیں؟ ان میں جتنے بھی ہماری خواتین ہیں، جتنے بھی ہماری بہو بیٹیاں بچیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے خاندان اور تعلق والے، آیا کس کس کا نام لکھا گیا؟ اگر نہیں لکھا گیا ابھی وقت دور نہیں ہے، توبہ اور عزم کر کے اٹھیں، افطار کے وقت انشاءاللہ اپنا نام لکھوائیں گے ان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 خصوصی انعامات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے نا بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا